بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یوسف آیت نمبر 4. ان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال یوسف لابیہ، یوسف علیہ السلام نے جڑا خواب دکھا وہ خواب اپنے والد کو بیان کرنا. اذ قال یوسف لابیہ، جڑا یوسف نے اپنے والد کو آکھیا یا ابتی، اے ابا جان، انی رأیت 11 کوکبا، میں 11 ستارے ڈٹھوں، والشمس والقمر، سورج کو ڈٹھوں، چند کو ڈٹھوں، سج بھی چندر بھی 11 ستارے بھی. کیا ڈٹھوں؟ رأیتہم لی ساجدین، میں کو سجدہ کرنے. سبحان اللہ. اے اون ٹائم ہی خواب جن دل یوسف علیہ السلام دے بچپن 8 تو 10 سال انہوں کی عمر ہے. این عمر دے وچ کم عمری دے وچ خواب دیکھتے سن. جن نے انہاں خواب دسیا اپنے والد کو، انہیں والد حضرت یعقوب علیہ السلام ویسے بھی محبت کرنے ہیں، یوسف علیہ السلام نے بہت زیادہ محبت کرنے ہیں. جن جے ویلے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دسیا اپنے والد کو، تو انہیں دے والد کو پتہ چل گیا کہ میرا یہ جڑا پتر ہے کہ بڑا بابرکت اور عظمت والا بیٹا ہے. کیوں؟ یہ واسطے کہ یعقوب علیہ السلام او خوابہ دی تعبیر جان دے ہیں. جی میں یوسف علیہ السلام کو خواب دی تعبیر دا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، ایویں آپ دے والد حضرت یعقوب علیہ السلام او بھی خواب دی تعبیر دا علم جان دے ہیں. جن نے خواب سنایا تھا واضح طور تے انہیں دی عظمت دی طرف اشارہ ہے، اور وہ سمجھ گئے یعقوب علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو ایک مقام اور مرتبہ عطا فرمائے سے. اور یوسف علیہ السلام نے جب خواب دسیا، یعقوب علیہ السلام نے فوراً تعبیر نہیں دسی کہ یہ تعبیر کیا ہو سکتی، یہ تیری کوئی عظمت دی طرف یا شان و شوکت دی طرف اشارہ. خاموش تھی کہ سن بھی دو نے ہاں نصیحت کی تو نے آپ نے بیٹے کو. قال یا بنیا لا تقصص رؤیا، فرمایا کہ بنیا، بنیا کیا ہے؟ اس میں تصغیر، اس میں مصغر یا اس میں تصغیر کہیں دی کمی بیان کرنے واسطے ہوندے یا کہیں دی عظمت اور فضیلت یا محبت بیان کرنے واسطے استعمال کیا ہوندے. اتنا جڑا اس میں تصغیر ہے یہ محبت واسطے بیان کرتا ہے. اے میرے پیارے پتر، یا بنیا، اے میرے پیارے پتر، لا تقصص رؤیاک، جیڑا خواب تے ڈٹھے اے تو بیان نہ کریں علی اخوتی، آپ نے گھرانے. یعقوب علیہ السلام آپ دیاں 2 شادیاں، ایک جڑی بیوی آئی چھوٹی بیوی، اندے وچوں یوسف علیہ السلام اور بنیامین 2 بیٹے ہیں. باقی جڑی اولاد ہے وہ دوجی بیوی کو لوگ. جن ویلے خواب سنی ہونے تو انہوں نے منع کر دیتا اپنے گھرانے کو بیان نہ کریں. کیوں نہ بیان کری؟ یہ بھی دسا رہے ہیں فیقید اللہ کا قیدہ، میں کہ وہ تیرے خلاف کوئی نہ کوئی چال چل سکے، دیکھو رستے تو ہٹاؤں کی کوشش کرے سکے. اتوں یہ معلوم کیا کہ یعقوب علیہ السلام کو خواب دی تعبیر کا پتہ چل گیا. پہلی چیز یہ کہ این بیٹے کو شان شوکت حاصل کی سے ہی واسطے تو انہیں منع کیتے کہ دسنا نہیں. اور دوسری چیز یہ معلوم تھی کہ بھرا بھی آپس کے حسد کریں، چاہے وہ نبی دی اولاد ہی کیوں نہ ہوئے، وہ اولاد بھی آپس کے حسد کریں گی. ہی واسطے تو منع کہ تو اپنے بھرا میں گناہ دسے. کیوں؟ جو تیرے خلاف کوئی چال چل سن، وہ تیرے کو رستے تو ہٹاؤں کی کوشش کرے سن. ان الشیطان للانسان عدو مبین، فرمایا کہ کیا ہے؟ شیطان انسان کا واضح دشمن ہے، کھلا دشمن ہے. شیطان انہوں نے ذہن دے وچ کوئی نہ کوئی چال سٹے سے تیرے خلاف. تے خواب بیان کیتے شیطان کو پتہ چل ویسے شیطان انہیں کو بہکاون دی کوشش کرے سے اور رستے کو ہٹاؤن دی کوشش کرے سے، وہ تیرے وال مخالف زیادہ تھی. وَكَذَلِكَ
یجتبی کا ربک، فرمایا کہ ایویں تواڈا رب تو آپ کو منتخب فرمے سے، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تو آپ کو سکھے سے، کہ یوسف علیہ السلام کو خطاب ہے کہ اے یوسف، اللہ تبارک و تعالی تو آپ کو خواب دی تعبیر دا علم عطا فرمے سے، اور اپنی نعمت تواڈے تے مکمل فرمے سے، اور اولاد یعقوب دے تے اپنی نعمت مکمل فرمے سے۔ اولاد یعقوب جیکو بنی اسرائیل والا بعد جا کے کما اتمہا علی بوئی کا، جیویں کہ وہ اپنی نعمت یا اپنی عنایت تواڈے والدین ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام دے تے اللہ تعالیٰ نے فرمائی، ایویں وہ نعمت تیرے اتنے بھی ہو سے، اور تے کو بھی اللہ تعالیٰ پیغام رسالت واسطے منتخب کرنے سے، یہ حضرت یا یوسف علیہ السلام۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ ان آیات کو جڑا سبق ملتے وہ ملتے، پہلی چیز ہے کہ بعض اوقات انسان کو مستقبل دی پیشین گوئی یا مستقبل کے متعلق یا ان کی شان و شوکت کے متعلق، ان کی فضیلت کے متعلق، ان کے کئی مرتبے کے متعلق خواب کی شکل دے کو دکھا دیتا ہے، جویں کہ یوسف علیہ السلام آپ کو خواب کی شکل دے آپ کے مقام اور مرتبے کو واضح کر دیتا ہے۔ جی دوسری چیز ہے سمجھ سبق ملتے ہوئے کہ اپنا خواب ہر ایک کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اچھا خواب دیکھ دے ہر ایک کو بیان نہ کرو، چاہے وہ تمہارا سکا بھراوی کیوں نہ، جی میں یعقوب علیہ السلام نے روکیا کہ اپنے بھراوے کو نہ دس۔ اگر کوئی خواب انسان کو آ دے یا کوئی گال ہوتی ہے، کوئی راز کی گال ہوتی ہے، کوئی فضیلت کی گال ہوتی ہے، کوئی اہم چیز ہوتی ہے، تو لازمی نہیں کہ وہ ہر ایک کے نال شیئر کرو۔ کیوں؟ اگلا شخص ظاہری طور پہ ممکن ہے تھوڑا قریبی بھی ہوئے، حتیٰ کہ تھوڑا بھرا بھی ہوئے، لیکن شیطان کو بھی تمہارے خلاف کر سکتا ہے۔ یہ خواب جڑا ہے یوسف علیہ السلام کی کامیابی کی طرف اشارہ ہے۔ بعض اوقات کامیابی دوجے کو ہضم نہیں تھی، تھوڑی کامیابی دے ہوتے تھوڑا اپنا شخص بھی مخالف تھی نظر، تھوڑے مقام اور مرتبے کو اپنا قریبی شخص بھی برداشت نہیں کر سکتا، تو اپنا خواب یا اپنی کوئی گال یا اپنی کوئی خاص چیز اپنا چاہے سکا برائی کیوں نہ ہوئے ان کو نہیں دسنا چاہیے۔ یہ تو سبق ملتا ہے۔ اور بئی چیز جڑی ان الشیطان الانسان عدو مبین، یعقوب علیہ السلام نے آخیا کہ شیطان واضح دشمن ہے، تو معلوم کیا کہ شیطان کو اتنی طاقت اللہ تعالیٰ کی طرف ملی ہوئی ہے کہ اگر وہ چاہے تو نبی دی اولاد کو بھی تفریق سٹ سکتے، انہیں کو بھی جدا کر سکتے، کہ شیطانی وار کو بچن انتہائی مشکل ہے۔ انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، انسان کو ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ شیطان دے وار کو بچ کے رہا، ورنہ شیطان دے وار کو کوئی بچ نہیں سکتا۔